پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو بلند و بالا پہاڑوں اور بہتے جھرنوں کے بیچ بسا تھا، ایک بزرگ شخص رہا کرتے تھے جن کا نام نور محمد تھا۔ نور محمد کی بیوی کئی سال پہلے وفات پا چکی تھیں اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی اور بیٹے کو بڑی محنت اور محبت سے پالا تھا۔ ان کا بیٹا احمد گاؤں ہی میں کھیتی باڑی کرتا تھا اور اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ بیٹی زینب کی شادی ایک بڑے شہر میں ہوئی تھی اور وہ مالی طور پر کافی خوشحال تھی۔ نور محمد اب کافی ضعیف ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ کانپتے تھے اور چلنے پھرنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ احمد دن رات اپنے والد کی خدمت میں لگا رہتا، وہ ان کے کھانے پینے، لباس اور دوا دارو کا پورا خیال رکھتا۔ اسے اپنے والد کی خدمت کر کے جو روحانی سکون ملتا، وہ اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن زینب شہر سے اپنے بچوں کے ساتھ گاؤں آئیں۔ اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے بھائی احمد سے کہا، بھائی، ابا جان بہت کمزور ہو گئے ہیں، گاؤں میں علاج معالجے کی ویسی سہولیات بھی نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ابا جان میرے ساتھ شہر چلیں، وہاں بڑے ڈاکٹر ہیں، آرام دہ گھر ہے، ان کی بہتر دیکھ بھال ہو جائے گی۔ احمد کو اپنی بہن کی یہ بات تیر کی طرح لگی۔ اس نے کہا، زینب، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابا جان اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، یہی ان کی دنیا ہے، ان کے دوست، ان کی یادیں، سب کچھ اسی گھر اور گاؤں سے وابستہ ہیں۔ انہیں یہاں سے لے جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک مچھلی کو پانی سے نکال دینا۔ میں زندہ ہوں اور ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن زینب بھی اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ بھائی غربت کی وجہ سے والد کا ویسا خیال نہیں رکھ پا رہا جیسا وہ شہر میں رکھ سکتی ہے۔ دونوں بہن بھائی میں بات بڑھ گئی اور کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار گاؤں کے بزرگوں کی پنچایت بلائی گئی تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ پنچایت میں گاؤں کے سب سے بزرگ و دانا شخص بابا رحیم داد نے دونوں کی باتیں غور سے سنی۔ زینب نے اپنی مالی خوشحالی اور شہر کی سہولیات کا ذکر کیا، جبکہ احمد نے والد کی خوشی اور ان کی زمین سے محبت کا واسطہ دیا۔ معاملہ پیچیدہ ہوتا دیکھ کر بابا رحیم داد نے کہا، ہم نور محمد سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ نور محمد کو سہارا دے کر پنچایت میں لایا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرا بیٹا، میرا دایا بازو تو میرا بیٹی، میرا دل ہے۔ میں اپنے بازو کو کیسے چھوڑ دوں اور دل کے بغیر کیسے جیوں؟ ایک میری راحت کا سوچ رہا ہے اور دوسری میرے آرام کا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر پنچایت میں خاموشی چھا گئی۔ بابا رحیم داد نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹی، والد کی خدمت کا جذبہ تمہارا قابل قدر ہے، لیکن خدمت کا مطلب صرف جسمانی آرام نہیں ہوتا بلکہ روح کا سکون بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ احمد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اور بیٹے، تم اپنے والد کی روح کا تو خیال رکھ رہے ہو، لیکن ان کے جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ بابا رحیم داد نے فیصلہ سنایا، نور محمد اپنے گھر، اپنی مٹی میں ہی رہیں گے۔ احمد پہلے کی طرح ان کی خدمت کرتا رہے گا۔ لیکن زینب، اگر تم واقعی اپنے والد کی خدمت کرنا چاہتی ہو تو تم ہر مہینے اپنے بھائی کو اتنی رقم بھیجو گی جس سے وہ والد کے لیے بہترین خوراک اور گاؤں میں ہی کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر کا انتظام کر سکے، اور سال میں 2 بار کے بجائے 4 بار آ کر خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو گی۔ اس طرح والد کو شہر کی سہولیات بھی گاؤں میں مل جائیں گی اور وہ اپنی روح یعنی اپنے گھر سے بھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن یہ آنسو شکست یا دکھ کے نہیں تھے بلکہ ندامت اور حقیقت کو پانے کے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے والد کو اپنی محبت کا قیدی بنانا چاہتی تھی، جبکہ اصل خدمت تو ان کی خوشی میں خوش رہنا ہے۔ وہ اٹھی اور اپنے بھائی کو گلے لگا کر بولی، بھائی، مجھے معاف کر دو، اصل حق تو تم ہی ادا کر رہے تھے۔ میں آج سے بابا رحیم داد کے فیصلے پر عمل کروں گی۔ اس دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ اولاد کی محبت جب ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلتا ہے۔ یہ قصہ صرف احمد اور زینب کا نہیں بلکہ ہر اس اولاد کے لیے ایک سبق ہے جو والدین کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ جنت کا دروازہ سمجھتی ہے۔